بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ ألف باء تاء ثاء جيم حاء خاء دال ذال راء زاي. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. صدق الله العظيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قرآن عربی کورس میں آج الحمدللہ ہمارا 21واں روز ہے. اس سے پہلے ہم جو ہے گرامر کا پورشن الحمدللہ پڑھ چکے، نماز کا ترجمہ پڑھ چکے، تجوید پڑھ چکے، سورۃ البقرہ کا ترجمہ الحمدللہ ہمارا شروع ہے، اور ساتھ میں ہمارے فہم دین کی بنیادی معلومات کے کم از کم وہ علم جو ہر مسلمان پر سیکھنا ضروری ہے اس کے اوپر ہم روشنی ڈال رہے ہیں. اور اس کے بنیادی اجزاء جو ہیں عبادات، معاملات، اخلاقیات، معاشرت، معیشت، سیاست، اس کو ہم نے ٹاپکس کو شروع کیا ہوا ہے. عبادات کو ہم نے دیکھا، عبادات میں نماز، روزہ، زکوٰۃ کے مسائل کو ہم نے دیکھا. پھر معاملات ہم نے شروع کیے، اور معاملات میں والدین کی نافرمانی، قطع تعلق اور اس طرح کے جو بڑے بڑے گناہ ان کو ہم نے دیکھا. اس کا جو دوسرا حصہ ہے معاملات کا، وہ آج ہمارا ٹاپک ہے سود. سود اور حرام کاروبار. سود کیا ہوتا ہے، اس کے اندر بھی بہت سارے لوگوں کی مسکنسیپشن ہے، غلط تصورات ہیں. سب سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ ایک بندے کے پاس 5 روپے تھے، ایک بندے کے پاس 5 روپے تھے، اس نے کسی کو ادھار دیے اور واپسی پر یہ کہا کہ میں ادھار اس شرط پہ دوں گا کہ واپسی میں تم سے 10 روپے لوں گا. ایک بندے کے پاس 5 روپے تھے اور وہ اس شرط پہ ادھار دے رہا ہے کسی دوسرے بندے کو کہ واپسی میں 5 نہیں لوں گا، میں بڑھا کے پیسے لوں گا، میں 10 روپے لوں گا یا میں 6 روپے لوں گا. تو یہ والا جو معاملہ ہے کہ پیسے پہ زیادہ پیسہ واپس لینا، کم پیسہ دے کے زیادہ پیسہ واپس لینا، یہ سود ہے. کم پیسے دے کے زیادہ پیسے واپس لینا یہ سود ہے، اور یہ کیا ہے، حرام ہے. اس کے مقابلے میں ایک اور بندہ ہے، وہ 5 روپے نہیں دے رہا، وہ 5 روپے کی ایک بال پوائنٹ خریدتا ہے مارکیٹ سے، ہول سیل میں 5 روپے کی اس نے بال پوائنٹ خریدی اور آگے جا کر 10 روپے کی اس نے بیچ دی. اب بیچ میں جنس آ گئی ہے، کوئی شے آ گئی ہے، بال پوائنٹ آ جائے، میڈیسن آ جائے، کپڑا آ جائے. اب اس نے بھی 10 روپے کمانے تھے، اس نے بھی 10 روپے کمائے، اس نے بھی 5 کے پیچھے 10 کمانے تھے، اس نے بھی 5 کے پیچھے 10 کمائے. یہ حرام ہے، یہ حلال ہے، یہ کاروبار ہے، یہ سود ہے. تو اب یہاں سے تاریخ ہمیں یہ پتہ چلی کہ پیسے پہ پیسہ بڑھا کے لینا سود ہے، اور پیسے سے کوئی چیز خریدی جائے اور اس چیز کو منافع پہ بیچا جائے، پھر جو زیادہ پیسے ہیں وہ منافع ہے، وہ کاروبار ہے. یہ حلال ہے، یہ حرام ہے. اس کے مقابلے میں ایک اور تیسری چیز ہے، ان دونوں کے مقابلے میں ایک اور تیسری چیز ہے. یہاں پہ ہم لکھ لیتے ہیں، یہ کیا ہے جی، یہ سود ہے، یہ حرام ہے، یہ حرام ہے، اور یہ کاروبار ہے، اور یہ کیا ہے، حلال ہے. ایک تیسری چیز آ جاتی ہے کہ بندہ 5 روپے کی بال پوائنٹ لیتا ہے، وہ کہتا ہے میں 10 کی بیچوں گا، لیکن آگے سے بندہ کہتا ہے میرے پاس تو 10 بھی نہیں ہے. وہ کہتا ہے اچھا تم ایسا کرو، 2 روپے ابھی دے دو، پھر 2 روپے کر کے مجھے قسطوں میں دے دینا، لیکن پھر میں 10 نہیں لوں گا، میں پھر 12 روپے لوں گا. قسطوں کا کاروبار ہے کہ اس نے خود جو بیچنے والا ہے، میں اگر بیچنے والا ہوں تو میں نے 5 روپے کی بال پوائنٹ خریدی ہے، اگر میں 10 کی بیچ دوں منافع کے ساتھ تو
وہ جائز ہے، وہ کاروبار ہے. اور جو گاہک ہے وہ کہتا ہے کہ میری اتنی برداشت نہیں ہے کہ میں یکمشت آپ کو اتنے پیسے دے دوں، آپ مجھے تھوڑے تھوڑے کر کے لے لیں. میں کہتا ہوں کہ تھوڑے تھوڑے کر کے لے لوں، تو نقد میں تو 10 ہے، ویسے ادھار میں تھوڑا تھوڑا کر کے پھر میں 12 روپے لوں گا. قسطوں کا کاروبار، اسے کہتے ہیں قسطوں کا کاروبار. کہ 5 روپے کی بال پوائنٹ لی ہے. بال پوائنٹ صرف مثال کے طور پر ہے، کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے، وہ گاڑی بھی ہو سکتی ہے، وہ مکان بھی ہو سکتا ہے، وہ گھریلو اشیاء، فریج وغیرہ، واشنگ مشین، کچھ بھی ہو سکتا ہے. 5 روپے کا بال پوائنٹ میں 12 روپے میں بیچ رہا ہوں، لیکن ہر مہینے 2 روپے ایسے قسط کر کے کہ ہر مہینے مجھے 2 روپے دے دینا. نقد میں 10 روپے کا، ادھار میں قسطوں میں 12 روپے کا. اب کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو اوپر کے پیسے ہیں، 10 کی بجائے یہ 12 لے رہے ہیں، یہ اوپر کے پیسے سود ہیں. کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں. سارے علماء کا اس بات پہ اتفاق ہے کہ پیسے پہ پیسہ سود ہوتا ہے. جب بیچ میں جنس آ جائے تو وہ کاروبار کی شکل بن جاتی ہے. اب ایک دوسرا سوال اٹھتا ہے کہ کیا کاروبار حلال ہے کہ حرام ہے؟ سود ایک علیحدہ چیز ہے، حرام کاروبار ایک علیحدہ چیز ہے. تو اگر تو وہ نقد میں لی، نقد میں بیچ دی منافع کے ساتھ، یہ 100% حلال ہے. جو قسطوں کا کاروبار ہے یہ حرام کاروبار ہو بھی سکتا ہے، نہیں بھی ہو سکتا. حلال کاروبار بھی ہو سکتا ہے، حرام کاروبار بھی ہو سکتا ہے. لیکن یہ سب علماء کا اس بارے میں اتفاق ہے کہ اوپر کے جو پیسے ہیں وہ سود کسی صورت نہیں ہے. سود تو اس وقت ہوتا ہے جب بیچ میں جنس نہ ہو اور پیسے پہ پیسہ ہو. پھر یہ دیکھا جاتا ہے کہ اس کے اندر جو شرائط ہیں کیا وہ اسلام کے احکامات کے منافی تو نہیں ہے، کسی اسلامی حکم کو توڑ تو نہیں گئی. ظاہر ہے جب اس کو چیز دے گا تو کچھ شرائط طے ہوں گی. اس میں کوئی شرائط طے نہیں ہوتی. نقد میں آیا، نقد میں چلا گیا. اس میں شرائط طے ہوتی ہیں. مثال کے طور پر مارکیٹ میں جو شرائط چل رہی ہیں قسطوں کے کاروبار کی، جو کہ حرام ہے، ایسا کاروبار جو قسطوں کا کاروبار جو حرام ہے، اس کی کیا شرائط ہو سکتی ہیں جو اسلام کے منافی ہیں؟ وہ یہ ہے کہ قسطوں کا کاروبار کرنے والا کہتا ہے کہ جی 2 روپے آپ مجھے ایڈوانس دیں، ہر مہینے آپ 2 روپے دیں گے، اور اگر آپ نے 2 مہینے مجھے قسط نہ دی تو میں چیز بھی واپس لے لوں گا، آپ کے پچھلے پیسے بھی ضبط کر لوں گا. یہ حرام ہے، یہ شرط حرام ہے. دوسرا وہ یہ کہتا ہے جب تک تم 2 روپے کے کر کے 12 روپے مجھے پورے نہیں دیتے اس وقت تک چیز تمہارے نام نہیں کروں گا، چیز میرے نام رہے گی. یہ بھی حرام ہے. جب سودا طے ہوگا تو چیز بھی اس کو آپ نام کر دیں، اس کی ملکیت اس کو دے دیں، وہ اس کو بیچے توڑے جو مرضی کرے. جب تک آپ مالک ہیں وہ بیچ نہیں سکتا، آپ نے اس کو باؤنڈ کیا ہوگا. یہ والی شرط بھی حرام ہے. اسی طرح قسطوں والا کہتا ہے کہ جی اگر آپ نے 1 مہینے کی 5 تاریخ تک مجھے قسط نہ دی تو پھر میں آپ کے اوپر جرمانہ لگاؤں گا. ہر 1 دن کا میں جو ہے نا وہ 4 آنے یا 8 آنے اس کے اوپر میں جرمانہ لگاؤں گا. تو جرمانہ لگانا خود اسلام کے اندر حرام ہے کہ کسی کی مجبوری سے فائدہ اٹھاتے ہوئے آپ اس کے اوپر فائن کر دیں. تو یہ ساری شرائط کیا ہیں؟ حرام ہے. اس وجہ سے ان شرائط کے ساتھ اس قسم کا قسطوں کا کاروبار کرنا یہ حرام کہلائے گا. علماء کرام نے ہمیں معلوم ہے کہ جب اسلام ہمیں بتاتا ہے کہ یہ نہیں کرنا تو پھر یہ بھی بتاتا ہے کہ پھر کرنا کیا ہے. دونوں طریقے بتاتا ہے. ظاہر ہے جب ہم تجارت کریں گے تو اسلام ہمیں تجارت کے اصول بھی بتائے گا، معاشرت کے اصول بھی بتائے گا، سیاست کے اصول بھی بتائے گا. تو جب ہم معیشت، یہ ٹاپک آتا ہے معیشت کے اندر، جب لین دین پیسوں کا لین دین ہے تو اسلام یہ کہتا ہے کہ آپ اس کو ماڈیفائی کر سکتے ہیں. ماڈیفائی کیا کریں کہ سب سے پہلے تو اس نے 2 روپے آپ کو ایڈوانس دے دیے، آپ نے کہا یہ بھائی چیز آپ کی ہو گئی، مالک بھی آپ ہو گئے. اب میں مالک نہیں ہوں، بلکہ اس سے بھی اچھا طریقہ وہ ہے، وہ کہتے ہیں مشارکہ. مشارکہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں بھی مالک ہوں، تو بھی مالک ہے. اگر یہ چیز 12 روپے کی تھی اور گاہک نے ابھی 4 روپے دیے ہیں، 2 روپے ایڈوانس دیے، 2 روپے قسط دی ہے، تو یہ والا جو بندہ ہے یہ 3 حصے کا مالک ہے. یہ والا بندہ جو خریدار ہے یہ 1 حصے کا مالک ہے. یہ 2 حصے کا مالک ہے،
یہ ایک حصے کا مالک ہے. پھر جب قسطیں دیتے دیتے یہ 6 روپے میں پہنچے گا تو دونوں 50-50 ہو جائیں گے. یہ 50 کا مالک ہو جائے گا, یہ 50 کا مالک ہو جائے گا. کل کو کسی وجہ سے یہ چیز بیچنی پڑتی ہے, قسطیں بھی پوری نہیں ہوئی, تو بیچنے والا کہے گا کوئی بات نہیں آپ اس کو بیچیں, جو نفع نقصان ہے ہم دونوں میں 50-50 واپس آ جائے گا, اس کے برابر واپس آ جائے گا. دوسرا یہ کہ اگر وہ قسط شارٹ کرتا ہے 2 مہینے 3 مہینے, تو بیچنے والا کہتا ہے کہ جی آپ اب قسطیں نہیں دے پا رہے کسی وجہ سے, ہم اس کو بیچتے ہیں جو مارکیٹ ریٹ لگا. اس وقت میں بھی 50% کا مالک ہوں, تم بھی 50% کے مالک ہو, جو نفع نقصان ہوگا 50-50 ہمیں واپس آ جائے گا. دونوں کا فائدہ یا دونوں کا نقصان ہے. جبکہ اس کاروبار میں یک طرفہ نقصان تھا, یک طرفہ فائدہ تھا, جیسے جوے میں ہوتا ہے, یا پورا فائدہ یا پورا نقصان. آخری جو بات تھی انہوں نے یہ حل نکالا کہ اگر قسطیں آپ شارٹ کر دیتے ہیں, 5 تاریخ تک آپ قسط نہیں دے پاتے, تو پھر اس کا حل انہوں نے یہ نکالا کہ میں تو حق بجانب نہیں ہوں, کیونکہ فائن لینا, جرمانہ لینا اسلام الاؤ نہیں کرتا. آپ جو ہے جب 6 مہینے گزر جائیں گے 2-2 روپے کر کے آپ مجھے 12 روپے دے دیں گے, تو جس مہینے کی آپ نے قسط ڈیلے کی ہوگی, فرض کریں 2 روپے فائن بنتا تھا, تو آپ وہ والا جرمانہ, وہ فائن جو ہے وہ کسی خیراتی ادارے میں, کسی مدرسے میں جا کے جمع کرائیں, صدقے کے طور پر رسید لا کے مجھے دے دیں. اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اس کو پتا ہے کہ دینے تو ہیں, یا اس کو دینے ہیں یا مدرسے کو دینے, اس لیے وہ ٹائم پہ قسط دے گا, وہ ڈیلے جان بوجھ کر نہیں کرے گا. تو اس قسم کی جو شرائط ہیں, ان کے ساتھ اگر قسطوں کا کاروبار کیا جائے تو وہ جائز ہے. یہاں سے ہمیں معلوم ہو گیا کہ حرام کاروبار 2 وجوہات کی وجہ سے ہو سکتا ہے. یا تو آپ کی شرائط ہی جائز نہیں ہے, شرائط جائز نہیں ہے تب بھی وہ کاروبار حرام ہے, یا یہ ہے کہ آپ ایک ایسی چیز کا کاروبار کر رہے ہیں جو بذات خود حرام ہے. ایک بندہ شراب بیچی جا رہا ہے, شراب خریدی جا رہا ہے, تو حرام کاروبار ہے. بے شک شرائط ٹھیک بھی ہوں تب بھی حرام کاروبار, کیونکہ وہ جنس ہی حرام ہے. تو 2 صورتوں سے کاروبار حرام ہو سکتا ہے. یا تو آپ جس کا لین دین کر رہے ہیں وہ جنس ہی حرام ہے, یا یہ کہ جنس تو حلال ہے, آپ کی شرائط جائز نہیں ہے, اسلامی جو احکامات ہیں اس کے موافق آپ کی شرائط نہیں ہے, تو وہ کاروبار کیا کہلائے گا؟ حرام کاروبار کہلائے گا. اور کاروبار جب بھی کیا جاتا ہے اس کے اندر چیز کا شامل ہونا ضروری ہوتا ہے, جنس کا شامل ہونا ضروری ہوتا ہے. وہ کپڑے بیچے, وہ میڈیسن بیچے, وہ جوتیاں بیچے, وہ جو مرضی جنس بیچے, کم پیسوں پہ لے زیادہ پیسوں پہ بیچ دے, اسے ہم منافع کہتے ہیں. لیکن اگر وہ پیسے کے پیسہ 5 روپے دے رہا ہے 6 روپے واپس لے رہا ہے, 5 روپے لے رہا ہے 10 روپے واپس لے, پیسے پہ پیسہ سود ہوتا ہے, پیسے پہ پیسہ سود ہوتا ہے. اور اسی کے ساتھ ہم نے قسطوں کا کاروبار کی بھی ڈیٹیل پڑھ لی. جوا, لاٹری اور پرائز بانڈ یہ قریب کی چیزیں ہیں. جوا, لاٹری اور پرائز بانڈ یہ تینوں کے تینوں اسلام کے اندر حرام ہیں, تینوں کے تینوں اسلام کے اندر حرام ہیں. جوا میں کیا ہوتا ہے؟ جوا میں یہ ہوتا ہے یہ 2 روپے میں دے رہا ہوں, یہ 2 روپے دوسرا بندہ دے رہا ہے, 4 روپے ہو گئے اور شرط لگ گئی آج پاکستان میچ جیتے گا کہ پاکستان میچ ہارے گا. یہ کہتا ہے جیتے گا, یہ کہتا ہے ہارے گا. وہ کہتا ہے کہ اگر جیت گیا تو یہ میرے, ہار گیا تو وہ کہتا ہے میرے. یا تو اس کو ٹوٹل نقصان ہے یا ٹوٹل فائدہ ہے, یا اس کو ٹوٹل نقصان ہے یا ٹوٹل فائدہ ہے. تو ایسی صورت جس میں کلی طور پر دوسرے کا فائدہ ہو جائے یا دوسرے کا نقصان ہو جائے, اس سے لڑائی جھگڑے کا اندیشہ ہوتا ہے. اسی لیے اسلام کہتا ہے یہ حرام ہے. کام وہ کیا جائے جس میں دونوں کا فائدہ یا دونوں کا نقصان ہو, جیسے کاروبار میں ہوتا ہے, برابری کی بنیاد پر یا فائدہ ہوتا ہے یا نقصان ہوتا ہے. تو اس چیز کو کیا کہتے ہیں جی؟ جوا. جوا حرام ہے. لاٹری, لاٹری یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی قسمت آزماتے ہیں, اپنی قسمت آزماتے ہیں. اور جیسے آج کل کے دور میں یہاں پہ نکلا ہوا ہے کہ وہ آکڑا کھیلتے ہیں, وہ ڈنڈولا اور پنگوڑا اس طرح کے انہوں نے نام کہیں کہ قرآن اندازی ہوگی پرائز بانڈ کے, اور اگر پہلا ڈیجٹ جو ہے وہ 2 ہوا, اس نے 10 روپے کی ایک پرچی خریدی کہ پرائز بانڈ کا نمبر جو ہے وہ یہ 5 ڈیجٹ میں یا 6 ڈیجٹ میں نکلتا ہے, پہلا نمبر جو ہے اگر یہ والا ہوا تو مجھے جو ہے نا وہ 100 روپے ملیں گے 10 روپے کے پیچھے. یا چھوٹے بچے جو ہے وہ کوئی ایسا جو ہے وہ چیز خرید لیتے ہیں کہ کل کو وہ شاپر جمع کروائیں تو وہ پھر قرآن اندازی ہوگی, اس کے اندر جو انعام نکلے گا وہ آپ کا ہوگا. تو یہ ساری چیز کیا ہے؟ اسے لاٹری کہتے ہیں.
یہ کیا ہے؟ حرام ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ 4 بندے 4 بچوں نے وہ چیز کو خریدا، صرف ایک کی نکلی اور بغیر محنت کی نکل آئی، اس کی لک تھی، باقی 3 کے دل میں حسد آ جائے گا کہ ہمیں کیوں نہیں ملی، اس نے تو کچھ کیا بھی نہیں۔ ہر وہ چیز جس کے اوپر لڑائی جھگڑے کا اندیشہ، اللہ تعالیٰ نے اس کو شروع میں ہی حرام قرار دے دیا۔ تو لاٹری کیا ہے؟ جو قسمت کے بل بوتے پہ نکل دیا، آپ کوئی محنت نہیں کر رہے، وہ حرام ہے۔ آگے آ جاتے ہیں پرائز بانڈ۔ پرائز بانڈ میں لوگ یہ کہتے ہیں جی اس کے اندر تو کوئی جوا نہیں ہو رہا، اس کا اور اس کا مرکب ہے پرائز بانڈ۔ پرائز بانڈ ان دونوں کا مرکب کیسے ہے کہ میں نے فرض کریں 1000 روپے کے پرائز بانڈ لیے، 1000 روپے کے پرائز بانڈ جو ہے وہ لے لیے، اور 6 مہینے بعد سال بعد جیسے قرعہ اندازی ہوتی ہے تو میرا جو ہے وہ انعام نہیں نکلا، لاٹری میں میرا انعام نہیں نکلا، لیکن بظاہر میرا نقصان بھی کوئی نہیں ہوا، میں جب چاہوں 1000 روپے اپنے واپس لے سکتا ہوں، پرائز بانڈ میں واپس کر دوں، بظاہر میرا کوئی نقصان نہیں ہوا۔ میں پھر 1 سال 2 سال ہر دفعہ قرعہ اندازی دیکھتا رہا، 2 سال کے بعد میں نے کیا کیا، میں نے کہا جب تو میرا نکل نہیں رہا تو میں اس کو واپس کرتا ہوں، اس پرچی کو پرائز بانڈ کی، اور اپنی رقم واپس لے لیتا ہوں۔ بظاہر کچھ بھی نہیں ہوا، لیکن اصل میں کیا ہوا، آپ کے جو 1000 روپے تھے اس سے حکومت نے کیا کیا، وہ کاروبار کر رہی ہے، آپ کے پیسوں سے حکومت کاروبار کر رہی ہے، اور جب آپ کے پیسوں سے حکومت کاروبار کر رہی ہے تو اس کو جو منافع مل رہا ہے اس کو وہ آپ کو تو نہیں مل رہا، ہمیں تو 1000 کا 1000 ہی مل رہا ہے، ہمارے ہی پیسوں سے دوسرا جو ہے حکومت جو ہے وہ کاروبار کر رہی ہے، اور اگر وہاں پہ نفع آ رہا ہے یا وہاں پہ نقصان آ رہا ہے تو اس میں مجھے برابر کا شیئر ہونا چاہیے، جتنا میرا یونٹ ہے، جتنا میرا شیئر ہے۔ اور پھر اگر دوسری پارٹی جو ہے وہ حرام کاروبار کر رہی ہے آپ کے پیسے سے کہ حلال کر رہی ہے، یہ بھی تو میٹر کرتا ہے کہ آپ کا پیسہ کہاں پہ انویسٹ ہو رہا ہے، اور اگر فرائض بانڈ نکل بھی آئے تو پھر وہ لاٹری بن جائے گا، وہ بھی حرام ہے۔ تو ایسا کاروبار جس میں یک طرفہ فائدہ ہو، دوسری پارٹی جو ہے وہ آپ کے پیسوں سے کاروبار کری جا رہی ہے، 1 2 سال کاروبار اس نے کیا، آپ کا پیسہ اصل پیسہ آپ کو لٹا دیا، نہ نفع دیا نہ نقصان دیا، تو ایسا کاروبار جس میں نفع نقصان نہ ہو وہ حرام ہے، ایسا کاروبار جس میں نفع نقصان نہ ہو وہ حرام ہے۔ تو سود، جوا، لاٹری، پرائز بانڈ، یہ سارے کبیرہ گناہ ہیں، بڑے بڑے گناہ ہیں، ان کو ہمیں معلوم بھی ہونا چاہیے یہ گناہ ہے، اور اس سے بچنا بھی ہمارے لیے ضروری ہے۔ حرام کاروبار کا بھی ہمیں پتہ لگ گیا۔ بڑے بڑے گناہوں میں دوسرا استہزاء کرنا، مذاق اڑانا کسی کا۔ حدیث یہ کہتی ہے ایک بندہ اگر کسی کا مذاق اڑاتا ہے تو وہ اس کا مفہوم ہے وہ اس وقت تک مرے گا نہیں جب تک وہ خود اس گناہ میں انوالو نہ ہو جائے۔ گناہ گار کا بھی مذاق نہیں اڑا سکتے، گناہ گار کا بھی مذاق نہیں اڑا سکتے کہ اس کو آپ جو ہے وہ طنز کریں کہ تو جو ہے فلاں ہے، تو نماز نہیں پڑھتا، تو یہ نہیں کرتا، اس کا استہزاء کریں کہ وہ دیکھو جو وہ بے نمازی جا رہا ہے، یہ کہنا بھی گناہ ہے، وہ اس کا اور اللہ کا معاملہ ہے۔ اگر آپ اس کی اصلاح چاہتے ہیں تو اس کا سب سے اچھا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اس کو اکیلے میں سمجھائیں، اس کو اکیلے میں سمجھائیں کہ اللہ تعالیٰ کا حکم یہ ہے، آپ کو نماز پڑھنی چاہیے۔ اگر آپ سب کے سامنے اس کو اس نیت سے کہہ رہے ہیں کہ اس کی اصلاح ہو جائے، وہ اصل میں اصلاح نہیں ہو رہی، اس کے اوپر جو ہے آپ الٹا اس کے اوپر عیب لگا رہے ہیں اور اس کو شرمندہ کر رہے ہیں، اس کو ذلیل کر رہے ہیں۔ اصلاح ہمیشہ اکیلے میں ہوتی ہے، سب کے سامنے اگر عیب بتائیں گے تو وہ الٹا اس کو ذلیل کر رہے ہیں، اس کی بے عزتی ہو رہی ہے۔ تصویر بنانا، تصویر جو بنانا، تصویر کی جو اصل جو ڈیفینیشن ہے جو وہ یہ ہے کہ اصل کے ہٹ جانے سے نقل برقرار رہے، اصل کے ہٹ جانے سے نقل برقرار رہے، اسے تصویر کہتے ہیں۔ اگر ہم آئینے میں دیکھیں اپنے آپ کو تو ہماری تصویر نظر آ رہی ہے، ہم ہٹ جائیں تو آئینے سے بھی ہٹ جاتی ہے، تو وہ عکس ہوتا ہے۔ وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ عکس ہوتا ہے۔ پانی کے اندر میں دیکھ رہا ہوں، میرا وہاں پہ تصویر نظر آ رہی، میں ہٹ گیا تو پانی میں سے بھی ہٹ گیا، اسے کیا کہتے ہیں؟ عکس کہتے ہیں۔ لیکن اگر اس طرح ہو کہ میں ہٹ جاؤں اور وہ جگہ برقرار رہے، اسے تصویر کہتے ہیں۔ اور تصویر اسلام کے اندر کیا ہے؟ حرام ہے۔ اس کے اندر پھر آگے کا شرعی شرائط ہے۔ مثال کے طور پر ایک پورا جو ہے وہ انسان جو ہے وہ بنا ہوا ہے، پورا انسان بنا ہوا ہے لیکن اس کا چہرہ نہیں بنا ہوا، تو اس کو تصویر نہیں کہا جائے گا۔ پورا انسان بنا ہوا ہے، پورا جانور بنا ہوا ہے، لیکن اس کے چہرے کو مسخ کر دیا گیا، اس کی آنکھیں مٹا دی گئی، اس کا جو ہے وہ ناک اور منہ وغیرہ مٹا دیا گیا، تو وہ تصویر نہیں ہے۔
اسی طرح پورا انسان تو نہیں بنا ہوا، صرف اس کا چہرہ بنا ہوا ہے اور ناک کان وغیرہ سب بنے ہوئے ہیں، یہ حرام ہے۔ اسی طرح اگر وہ سائیڈ پوز میں کھڑا ہوا ہے، آدھا چہرہ اس کا نظر آ رہا ہے، وہ بھی تصویر نہیں ہے۔ اسی طرح ہمارے گھروں میں سینریز ہوتی ہیں، حرمین کی، مسجد نبوی کی جو ہے وہ تصویر ہے، بہت سارے نمازی نماز پڑھ رہے ہیں، یا خانہ کعبہ کی تصویر ہے، بہت سارے نمازی نماز پڑھ رہے ہیں، بہت بڑا فریم ہے، لیکن اس کے اندر لوگ اتنے چھوٹے چھوٹے نظر آ رہے ہیں کہ وہ پہچانے نہیں جا رہے، تو وہ بھی تصویر نہیں ہے۔ اسی طرح ہم گھر میں اپنے بزرگوں کی یا کچھ لوگ اپنے پیروں کی جو ہے وہ تصویر لگا لیتے ہیں، جہاں پہ تصویر ہو آویزاں یا اوپن رکھی ہو وہاں پہ رحمت کا فرشتہ نہیں آتا۔ حدیث کیا کہتی ہے؟ جہاں پہ کتا ہے یا جہاں پر تصویر جو ہے وہ آویزاں کی گئی ہے یا اوپن پڑی، ایک تصویر ہوتی ہے جو آپ کی البم میں ایسے چھپی ہوئی ہے، اندر پڑی ہوئی ہے، اس کے اوپر یہ حکم نہیں ہے۔ جو آویزاں ہے، اوپن ہے، نظر آ رہی ہے، اس کے اوپر یہ حکم ہے، وہاں رحمت کا فرشتہ نہیں آتا۔ اور اسی ضمن میں کتا جو ہے وہ پالا تو جا سکتا ہے، لیکن 3 شرائط کے اوپر کتا پالا جا سکتا ہے۔ شوقیہ طور پر نہیں پالا جا سکتا، شکار کرنے کے لیے شکاری پال سکتا ہے، اگر چوری چکاری کا ڈر ہے تو پھر پال سکتے ہیں، اور اگر اس کے پاس مال مویشی بھینسیں گائیں وغیرہ ہیں اس کی حفاظت کے لیے بھی کتا پالا جا سکتا ہے۔ ان 3 کے علاوہ صرف شوقیہ طور پر وہ پالے یا لڑانے کے لیے کتا پالے، یہ حرام ہے۔ ہر چیز کی جزیات بھی ہوتی ہیں آگے، ایک تو اس کا جنرل ڈیفینیشن ہے، ایک اس کی